لیے ایک عورت اگر دودھ نہیں پلانا چاہتی تو مرد اس کو پابند نہیں کر سکتا. مرد کسی دوسری عورت کو اجرت پر رکھ کے اپنے بچے کو اس سے دودھ پلائے. ٹھیک ہے. اچھا رحمت صاحب، جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے سے بچہ گود لے لیتے ہیں، کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس طرح سے بچہ لے لیتے ہیں، اپنے کسی بہن بھائی سے مانگ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں بچے گود دے بھی دیتے ہیں. ان کے حوالے سے ہم آپ سے ضرور بات کریں گے کہ اسلام اس میں ہمیں کس طرح سے گائیڈ لائن دیتا ہے. لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم تخلیق انسان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ابھی ہماری ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس میں آج ہم تخلیق انسان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، وقفے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے سرفراز نہیں کرتا. میڈیکل ان میں کچھ نقائص ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کچھ دین ہے کہ وہ ان کو اولاد نہیں دیتا. آپ یہ فرمائیے گا کہ بچے کو گود لینا، اس کا اسلام میں کیا تذکرہ ہے اور ہمیں کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی بے اولاد جوڑا اپنے گھر میں رونق کے لیے یا اپنے نفسیاتی سکون کی خاطر وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہے، اختیار کرنا چاہے، تو اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا. اور یقیناً اگر کسی کے پاس 2 4 5 بچے ہیں اور وہ اپنے بچے کو کسی کو دینا چاہے تاکہ وہ خاندان اور وہ میاں بیوی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو رواں دواں رکھ سکیں، جاری رکھ سکیں، تو یہ ایک عبادت ہے. اسلام صاحب، اس سلسلے میں جو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ والد کے خانے میں کس کا نام لکھا جائے. کیا وہ جو اصلی والد ہے یا وہ دوسرا والد جس نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے؟ اس بچے کے سرٹیفکیٹس میں اس بچے کی جائیداد کے حوالے سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے حضرت زید بن حارثہ. لوگوں نے انہیں زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں اپنے باپ کے نام سے پکارو. مگر اس مقام پر علماء اور فقہاء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آج اس دور میں بچہ اختیار کرنے والے، اڈاپٹ کرنے والے مستقبل میں کسی فتنے اور شر سے بچنے کے لیے اگر شناختی کارڈ، پاسپورٹ میں اس کے پالنے والے باپ کا نام لکھیں، اس کی اجازت ہے. رہی بات کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو، تو وہ علماء فرماتے ہیں یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. تو پھر علماء نے یہاں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 فرزند عطا فرمائے تھے. تینوں فرزند بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئے. یہاں یہ حکمت انہوں نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان انبیاء سے نبی اولاد پیدا فرمائی. جس طرح حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل، نبی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے نسل پھر نبوت. پھر حضرت اسحاق وہ بیٹے تھے نبی. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ نبی تھے. پھر یعقوب کے بیٹے تھے یوسف وہ نبی تھے. اگر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ نہ دیتا تو یہ بھی ایک محرومی تھی. اس سے اللہ نے ان کو بچایا اور 3 بیٹے عطا فرمائے. مگر انہیں بچپن میں ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہوتے اور جوان ہونے کے بعد اگر نبی بنتے تو حضور کی ختم نبوت کے خلاف تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تھا. اور اگر وہ نبی نہ ہوتے اور بڑے ہوتے اور زندہ رہتے اور حضور کی نبوت اور رسالت کے مشن کو آگے چلاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک طرح سے کمی آتی تھی. اس لیے کہ پہلے نبیوں کو اللہ نے بیٹے دیے تو ان کو نبی بھی بنایا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے لیکن وہ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے تو یہ ایک درجے کی کمی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اولاد نرینہ کی محرومی سے بھی بچایا اور اس فضیلت سے بھی محروم نہیں ہونے دیا کہ نبی کے بیٹے ہوتے اور نبی نہ ہوتے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کی پیش نظر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کی پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بچپن میں اپنے پاس بلا لیا. اس لیے یہ خاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمایا گیا کہ اے میرے پیارے، جس کو تو نے اپنا متبنہ بنایا ہے اسے کہو کہ وہ اپنے باپ کے نام سے پکاریں، تیرے نام سے اپنی ولدیت نہ ظاہر کریں. اسلم صاحب، جن لوگوں نے اپنی اولاد جو ہے وہ کسی کو گود دی ہوتی ہے، کیا کسی ایسی سٹیج پر وہ اپنی اولاد واپس مانگ سکتے ہیں، یا وہ جو جائیداد میں حصہ ہے وہ اس بچے کو اپنے نئے والد میں سے ملے گا، یا جو اصلی